الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والآمنين والمطمئنين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما مصطفیٰ برسا کے شرا کے دین موت اگر بہو نہ رسیدی تمام بھول حدیث کی محمد سے وفا تم نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم غوث اعظم بمنے بے کرو ساما مدد قبلے دی مدد کعبہ ایمان مدد قادریم نعرے یا غوث اعظم زنم رمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم زنم محترم بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں اور پیاری ماں بہنوں، سب سے پہلے ہمیں اور آپ کو اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اپنے پیارے حبیب نبی آخر الزمان سید المرسلین احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں اپنے محبوب بندے
یعنی حضرت سیدنا غوث الاعظم محبوب سبحانی سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد میں یہ مبارک محفل منعقد کرنے کی توفیق مرحمت فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے شمار شکر ہے اور اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنے محبوب بندوں کی غلامی میں اور برگزیدہ بندوں کی غلامی کی نعمت ہمیں عطا فرمائی۔ آج کا دور، آج کا زمانہ وہ زمانہ ہے کہ جب انسان خود کو اس قدر برگزیدہ سمجھنے لگا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اب کسی ولی کے سہارے کی ضرورت نہیں، اب کسی نبی کے وسیلے کی ضرورت نہیں، کسی کے اللہ کے مقبول بندے کی غلامی کی ضرورت نہیں، بلکہ نماز کے صرف 2 سجدے کافی، تم خود ولی۔ لیکن ہمیں تاریخ بتاتی ہے، اس کائنات کی ہسٹری بتاتی ہے کہ اپنے نمازوں کے اوپر ناز کرنے والا، اپنے سجدوں کے اوپر فخر کرنے والا سب سے پہلا شیطان لعین تھا۔ اور میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں میرے دوستوں کہ اس ابلیس لعین کے بعد اس روئے زمین کے اوپر، اس دنیا میں یا اس دنیا میں، شیطان کے بعد کوئی اس سے زیادہ نمازیں پڑھنے والا نہیں پیدا ہوگا، کوئی اس سے زیادہ سجدے کرنے والا نہیں پیدا ہوگا۔ لیکن اس کے سجدے بے وسیلہ تھے، اس کی نمازیں اللہ کے بندے کے وسیلے کے بغیر تھی، وسیلے کی ضرورت تھی، اس نے وسیلہ اختیار نہیں کیا۔ نمازیں منہ سے مار دی گئی، سجدے اس کے منہ سے مار دیے گئے، راندہ درگاہ کر دیا گیا۔ ارشاد ربانی ہوا کہ ارے وہ ہمارا ہے جو ہمارے محبوب بندوں۔ کیا وجہ؟ آج کتنے مسلمان ہیں نماز نہیں پڑھتے لیکن بخشش کی امید رکھتے ہیں، بلکہ امید ہی نہیں اللہ کی رحمت سے یقین رکھتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جانتے ہیں کہ اگرچہ ہم پہ عمل ہے لیکن ہمارے ہاتھوں میں دامن ہے اللہ کے نیک بندوں کا، اور ہماری گناہ تو اس قابل نہیں، لیکن ان کے دامن ہمارے ہاتھوں میں ہے، ہم ان کے غلام ہیں اور ان کے صدقے میں اللہ کی رحمت سے امید رکھتے ہیں کہ بخشے جائیں گے۔ ہمیں کتنے مسلمان ہیں بے نمازی ہیں، اور ایک شیطان لعین ہے جو سب سے زیادہ نمازی ہے۔ کیا اس کی مغفرت کا بھی کسی کو یقین ہے؟ کیا کوئی یہ امید رکھتا ہے کہ شاید شیطان بھی بخش دیا جائے؟ ہرگز ہرگز نہیں۔ کسی کو نہ یہ یقین، نہ کسی کو یہ امید ہے کہ شیطان کی مغفرت ہوگی، ہرگز نہیں۔ تو میرے دوستو، آج کا وہ دور ہے کہ جب انسان اولیاء اللہ سے منہ موڑ کر، جب انسان اللہ کے نیک اور برگزیدہ بندوں سے منہ موڑ کر اپنی نئی دنیا الگ بسانا چاہتا ہے، اللہ کے کچھ بندے جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی ہے کہ وہ اللہ کے نیک بندوں کی یاد کر لیا کرتے ہیں اور ان کا عرض کر لیتے ہیں، فاتحہ کرتے ہیں، ایصال ثواب کرتے ہیں، اور اس امید میں کرتے ہیں کہ نیکی کا بدلہ نیکی ہوا کرتا ہے۔ غوث پاک ہماری فاتحہ سے اور ہمارے ثواب پہنچانے سے وہ بے نیاز ہے، ہم انہیں کیا ثواب پہنچائیں گے؟ لیکن اپنی ناکارہ زبان سے کچھ قرآن شریف پڑھ کر ہم ایصال ثواب کرتے ہیں، کچھ کھانا پکا کر ہم ایصال ثواب کرتے ہیں، اللہ سے عرض کرتے ہیں کہ اے پروردگار عالم، ہماری اس ناکام دعا کو قبول فرما لے اپنی بارگاہ رحمت میں، اور اس کا ثواب ہمارے غوث اعظم حضرت
حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں پہنچا دیں۔ تم میرے دوستو تحفہ کتنا ہی معمولی ہو، ہدیہ کتنا ہی معمولی ہو، اگر بڑوں کی خدمت میں بھی معمولی ہدیہ محبت کے ساتھ پیش کیا جائے گا تو بڑوں کی محبت اسے رد نہیں کرتی ہے، بلکہ اپنے چھوٹوں کے معمولی ہدیے کو بھی قبول کر لیا کرتے ہیں اور اس کے عوض میں، اس کے بدلے میں وہ عطا فرماتے ہیں جو ان کی شان کے لائق ہوتا ہے۔ تو ہم 11ویں شریف کرتے ہیں، یہ اس لیے نہیں کرتے کہ غوث پاک معاذ اللہ اس کے محتاج، غوث پاک ہمارے فاتحہ کے اور اشارے ثواب کے محتاج نہیں، وہ محتاج نہیں ہے، بلکہ ہم تو یہ سمجھ کر کرتے ہیں کہ ارے وہ محتاج نہیں ہے بلکہ ان کی دعاؤں کے ہم محتاج۔ اور ہے کیا یہ سوال کہ کیا تم جو کچھ کرتے ہو یہ ان کو پہنچ جاتا ہے؟ ہم 11ویں شریف ان کے لیے نہیں کرتے، اپنے لیے کرتے۔ لیکن اب کوئی شخص یہ سوال کرے کہ بھئی یہ تم جو کچھ بھی کرتے ہو کیا یہ ان کو پہنچ جاتا ہے کہ نہیں پہنچ جاتا؟ تو میرے دوستوں اس کا ثبوت بھی حدیث سے ملتا ہے، حدیث سے ملتا ہے اس کا ثبوت۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا ہر عمل منقطع ہو جاتا ہے، لیکن اس کا علم اور اس کی نیک اولاد اور صدقہ جاریہ یہ چیز منقطع نہیں ہوتی، اس کی نمازیں منقطع ہو جاتی ہیں، اس کے روزے منقطع ہو جاتے ہیں، لیکن اگر وہ عالم دین تھا اور اس نے علم دین پھیلایا، دوسرے لوگوں کو عالم بنایا ہے، تو جتنے لوگ قیامت تک اس کے علم کو پھیلاتے رہیں گے تو اس مرنے والے عالم کی روح کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ اگر اس کی اولاد میں نیک بچے جن کی اس نے اچھی تربیت کی، اچھی ان کو تعلیم دی، جو اچھے کام کرتے رہتے، نمازیں پڑھتے، روزے رکھتے ہیں، یتیموں بیواؤں کی امداد کرتے ہیں، اچھے کام کرتے ہیں، تو ان کا کام کرنے کا ثواب ان بچوں کو بھی ملتا رہے گا اور ان کے باپ کو بھی ملتا رہے گا۔ اسی طریقے سے صدقہ جاریہ، کسی شخص نے اپنی زندگی میں کوئی مسجد بنوا دی یا مدرسہ بنوا دیا کہ اس کے اندر علم دین جاری، یا کہیں پانی کی ضرورت تھی اس نے کنواں کھدوا دیا تاکہ پیاسے آئے اور اس کنویں سے سیراب ہوتے رہیں، تو میرے دوستوں وہ دنیا سے چلا جائے گا، اس کا وجود نہیں رہے گا، لیکن اس کے اس صدقہ جاریہ کا ثواب اس کی روح کو تا قیامت ملتا رہے گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ دنیا سے جانے کے بعد انسان اس کا اپنا عمل ختم ہو جاتا ہے، لیکن اس کے ماننے والے، اس کے غلام، اس کے راستے پر چلنے والے اگر اس کی روح کو ثواب پہنچاتے رہے تو وہ اس کی روح کو پہنچتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث ہے، ایک صحابی ہے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ، ایک روز حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ کوئی ایسا کام کرو کہ جس سے ہمیشہ ان کی روح کو ثواب ملتا رہے۔ تو حضور بتا دیں کہ ایسا کون سا کام مجھے کرنا چاہیے۔ اگر ثواب نہ پہنچتا مرنے والے کی روح کو تو حضور آج کی زبان میں جواب دیتے ہیں کہ یہ کیا خام خیالی ہے تمہاری، ارے وہ جو مر گیا سمجھے، بات اس کی ختم ہو گئی، وہ مر گئے جن کی نہ فاتحہ نہ درود، اب کیا ضرورت؟ حضور نے آج کی زبان میں جواب نہیں دیا بلکہ ارشاد ہوا کہ ساتھ ایک کنواں کھدوا دو تاکہ پیاسے اس سے سیراب ہوتے رہے اور اس کا ثواب تمہاری ماں کی روح کو پہنچتا رہے۔ حضرت
साथ चले जाते। गए, कुआं खुदवाया, खुदवाने के बाद फिर हाजिर हुए और अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, मैंने कुआं खुदवा दिया है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने बारगाह खुदावंदी में हाथ उठाए और अर्ज किया कि अल्लाहुम्मा हाज़िही li उम्मे साद, ऐ अल्लाह ये कुआं साद की माँ के लिए है, यानी इस कुएं का सवाब साद की माँ को पहुंचता रहे। तो कौन कहता है कि मुर्दे मर जाते हैं और तुम बात को कुछ भी करते रहो, वो उनको नहीं पहुंचता? तो कोई अपनी जुबान से कहता है। 14वीं सदी का जमाना है, नए नए लोग आते रहेंगे, नई नई बातें कहते रहेंगे, लेकिन मेरे दोस्तों, हमें और तुम्हें अपने उसी मजहब पर कायम रहना है कि जो हमारे बुजुर्गों का मजहब था, जो सल्फ़े सालिहीन का मजहब था, जो औलिया इकराम का मजहब था, जो ख्वाजा गरीब नवाज का मजहब था, जो हुजूर सैयदना गौसे पाक का मजहब था, जो सहाबे इकराम का मजहब था। ये हमारा मजहब पुराना है तो हमें पुराने लोगों के तरीके पर चलते रहना है। मजहब हमारा नया नहीं है कि जो कोई भी नया आदमी आए और हमसे नई बात कहे, और ऐसी बात कि आप उससे खुद पूछें कि भाई क्या कह रहे हो तुम, 11वीं शरीफ हराम है, मौलूद शरीफ बिदअत है, क्या कह रहे हो तुम? बोले हाँ ठीक कह रहा हूं। भाई तुम्हारे बाप भी तो करते थे? बोले हाँ वो करते। तुम्हारे दादा भी तो करते थे? बोले हाँ वो भी करते थे। और परदादा? बोले वो भी करते थे। अरे भाई तुम्हारा अक्खा खानदान? बोले हाँ सब करता था, लेकिन अब तुम? बोले हम नहीं करते। बोले क्यों नहीं करते? बोले बिदअत है, ये बिदअत है, हराम है, ये हराम। एक नया इंसान उस काम को हराम और बिदअत कह रहा है कि जिसको उसके बाप ने भी किया, दादा ने भी किया, उसके तमाम पुराने बुजुर्गों ने किया। आज ये नया 14वीं सदी का नाम निहाद मुसलमान, जिसको दीन की पूरी वाकफियत नहीं, जो अपने मजहब से पूरी तरह बाखबर नहीं, ये 4 किताबें या 4 महीने का एक चिल्ला करके जब लौटता है तो उन्हीं बातों को हराम, शिर्क और बिदअत कहता है जो उसका पूरा खानदान कर चुका। मतलब ये है कि ये तन्हा जन्नत में जाना चाहता है और अपने तमाम बुजुर्गों को जहन्नम में भेजना चाहता है। ऐसे मजहब से बचो, सिराते मुस्तकीम के ऊपर कायम दायम रहो। मैं तुम्हें बता चुका हूं मेरे दोस्तों कि सिराते मुस्तकीम मेरे तुम्हारे घर की जागीर नहीं। सिराते मुस्तकीम मुझे तुम्हें उसकी कोई तारीफ करने की जरूरत नहीं। अल्लाह बतला चुका है कि सिराते मुस्तकीम सल्फ़े सालिहीन का रास्ता है, औलिया अल्लाह का रास्ता है। तो औलिया अल्लाह के रास्ते पर चलते रहो और देखो कि औलिया इकराम ने क्या किया। तो ये 11वीं शरीफ, ये उर्फ, ये मौलूद, ये सलातो सलाम, ये क़याम, ये सारी चीजें जो आज हम और तुम करते हैं, तमाम औलिया इकराम ने की। तो इस मजहब के ऊपर सख्ती के साथ और मजबूती के साथ कायम रहो और गौसे पाक के दामन को मजबूती के साथ थामो। क्यों? इसलिए कि मेरे दोस्तों देखो, औलिया किराम की शान ये है कि खुद कुरान शरीफ में इरशाद होता है, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। खबरदार, बेशक अल्लाह के बंदियों को न कोई खौफ होता है और न कोई गम होता है। अल्लाह फरमाता है कि जो मेरे मकबूल बंदे हैं, जो मेरे बरगुज़ीदा बंदे हैं, जो मेरे महबूब बन गए हैं, वो दुनिया के रंजो गम से बेफिक्र हो गए हैं, बेखौफ हो गए हैं, उनको कोई खौफ नहीं, कोई गम नहीं। और मेरे दोस्तों, फितरत यह है, इंसानी फितरत का तकाजा यह है कि जब इंसान किसी बेखौफ के साथ होता है तो वो भी बेखौफ बन जाता है। मिसाल से आपको समझाऊं, आपका एक छोटा सा बच्चा है, आप उसकी उम्र समझ लीजिए 4 साल, 5 साल, 6 साल, छोटा सा बच्चा है।
اور وہ گھر کے باہر ہے. رات کا وقت اور سڑک سنسان ہے. ایسے عالم میں آسمان کے اوپر کالی کالی گھٹائیں چھائی ہوئی ہیں. بجلی چمک رہی ہے, بادل گرج رہا ہے. ایک ایسی سیاہ کالی اور بھیانک رات کا تصور کیجئے اور اس عالم میں سوچئے کہ آپ کا ایک چھوٹا سا بچہ باہر کہ اچانک بادل بڑے زور سے گرجتا ہے اور بجلی چمکتی ہے. آپ کا بچہ چیخ اٹھتا ہے اور زور سے آپ کو پکارتا ہے. آپ نے آواز سنی, گھر کے باہر نکلے, بچے کے پاس پہنچے, دیکھا کہ بچہ ڈر گیا ہے. دل کے اوپر آپ نے ہاتھ رکھا تو دل اس کا بہت زور زور سے دھڑک رہا ہے. آپ نے اس کے سر کے اوپر ہاتھ اور کہا بیٹے گھر چلو. چند قدم چلنے کے بعد آپ اس سے پوچھتے ہیں کہ بیٹا ڈر تو نہیں لگ رہا, کسی بات کا خوف تو نہیں؟ تو اب بتاؤ کہ وہ بچہ کیا جواب دے گا. بچہ آپ کو جواب دے گا کہ ابا جان اب ڈر نہیں لگ رہا. کیوں؟ بچہ وہی ہے, رات بھی وہی ہے, سڑک بھی اسی طریقے سے سنسان, بادل اسی طرح گرج رہے, بجلی اسی طرح چمک رہی ہے, لیکن وہ بچہ جو پہلے چیخ رہا تھا, جو پہلے ڈر رہا تھا, جس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا, اب وہ مطمئن ہے, اب وہ بے خوف بات پوچھتا ہے کہ بیٹا ڈر تو نہیں لگ رہا ہے. جواب دیتا ہے کہ نہیں ابا اب ڈر نہیں لگ رہا ہے. کیوں؟ رات نہیں بدلی, منظر نہیں بدلا, لیکن اس کے دل کی حالت بدل گئی ہے. کیوں بدل گئی ہے؟ اس لیے کہ وہ چھوٹا سا بچہ بھی یہ جانتا ہے کہ میرے سر کے اوپر اس کا ہاتھ ہے جو بے خوف, اور جو بے خوف کے ساتھ ہو جائے تو وہ بھی بے خوف ہو جاتا ہے. جو بے خوف کے ساتھ ہو جائے تو وہ بھی بے خوف ہوتا ہے. جس طریقے سے بچہ مطمئن ہو گیا اپنے باپ کے ساتھ اس وجہ سے کہ اس نے یہ سمجھ لیا کہ اب مجھے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی, میرا ہاتھ اس کے ہاتھ میں ہے کہ جس کو کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا مجھے بھی نہیں پہنچ سکتا. اسی طریقے سے اگر کوئی انسان صحیح معنوں سچے دل کے ساتھ کسی اللہ کے نیک بندے کا صحیح غلام بن جائے تو اللہ کا بندہ بے خوف ہوا کرتا ہے, اور اس کے صدقے میں اور اس کے طفیل یہ بھی بے خوف ہو جائے گا. اور میرے دوستوں, انسان کی تو بہت بڑی بات ہے. حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی تو شان یہ ہے کہ میاں ان کی گلی کا کتا بھی بے خوف ہوا کرتا ہے. ان کی ایک کرامت بہت مشہور ہے. آج کی دنیا کرامتوں اور معجزوں کی دنیا نہیں ہے. آج کے لوگ اس کے اوپر یقین نہیں رکھتے اور کہتے ہیں کہ بھئی کرامتوں کا زمانہ تو گزر گیا. تو بھائی ہم آج کے زمانے کی باتیں نہیں کر رہے ہیں, اسی گزرے ہوئے زمانے کی بات کر رہے ہیں کہ اس گزرے ہوئے زمانے میں جب حضور سیدنا غوث پاک کی ذات تھی تو ان کے نشان تھی کہ ان کی گلی میں جو کتا رہتا تھا وہ بھی بے خوف. ایک بزرگ تھے حضرت مولانا احمد جہاں, اور یہ بھی اپنے زمانے کے بڑے اچھے بزرگ تھے اور اتنے بے خوف تھے کہ شیر پر سواری کیا کرتے تھے. آج کا انسان کیسے مانے گا جبکہ شیر کی صورت دور سے دیکھتے ہی انہیں شاید اس کی پینٹ خراب ہو جائے. جب خود ایسا ہے تو کیسے یہ یقین کرے کہ بھائی کبھی ایسے بھی انسان گزرے ہیں کہ جنہوں نے شیر کو اپنا غلام بنا لیا اور اس کے اوپر سواری کیا کرتے. تو حضرت مولانا احمد جان کی یہ شان تھی کہ شیر پر سواری کر کے سفر کیا کرتے.
اور جس گاؤں میں جس آبادی میں پہنچتے وہاں کے ولی کو حکم دیتے کہ دیکھو میں تمہارے شہر میں آیا ہوں, میرا شہر بھوکا ہے, اس کے لیے ایک گائے بھیج دو. ان کا درجہ اتنا بڑا تھا کہ وہ ولی انکار نہ کرتے اور گائے بھیج دیتے. شیر کھا لیتا. اسی طریقے سے سفر کرتے کرتے حضرت مولانا احمد جان دیار رسول بڑا میں پہنچے. حضور سیدنا غوث پاک کے دیار اقدس میں یعنی بغداد شریف میں پہنچے اور عادت کے مطابق کہلوا دیا کہ اے شیخ عبد القادر میں آیا ہوں, میرا شیر بھوکا ہے, ایک گائے بھیج دیجیے. حضور سیدنا غوث پاک نے اپنی گائے کو اشارہ کیا, جاؤ. تو ان اولیاء اللہ کے اشاروں کی زبان جانور بھی قبضہ کرتے. گائے نے اشارہ پایا حضور سیدنا غوث پاک کا, چلنے لگی. تو آپ کی گلی میں ایک کتا رہا کرتا ہے جو کہیں مل گیا اس کو پڑا کھا لیا, نہیں ملا تو ایسی. اس نے دیکھا کہ غوث پاک کی کہیں گائے کہیں جا رہی ہے تو کتے کا کام ہوتا ہے پاسبانی کرنا. تو یہ پیچھے پیچھے روانہ ہو, آگے آگے گائے جا رہی ہے, پیچھے پیچھے کتا جا رہا ہے. یہاں تک کہ گائے جنگل میں پہنچی اور شیر کے سامنے پہنچ گئی. شیر کو دیکھتی لیکن بھاگتی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ غوث پاک کا اشارہ سامنے جا رہی ہے. شیر نے دیکھا کہ میری رضا آ گئی, وہ آگے بڑھتا ہے. حملہ کرنے کے لیے حملہ کرنا ہی چاہتا ہے کہ وہ کتا جو پیچھے تھا اب وہ ساری حالت سمجھ گیا کہ گائے یہاں پر آئی ہے, سامنے یہ شیر ہے اور اب غوث پاک کی گائے کو کھا جائے گا. آگے بڑھتا ہے. شیر جمپ لگانا ہی چاہتا ہے, جمپ کرنا ہی چاہتا ہے کہ وہ کتا آگے بڑھا اور شیر کے کلے کے اوپر ایک تماچا مارا. غور کرو میرے دوست, ایک شیر اور اس کے سامنے ایک نہیب اور کمزور کتا, طاقت ہی کیا ہے. ارے میاں کتنا ہی موٹا بھاری بھرکم کتا ہو, شیر کو دیکھ لے. شیر تو کیا ہے, اگر بھیڑیے کو دیکھ لے تو تم کو دونوں ٹانگوں کے اندر کر کے بھاگتا نظر آئے گا. لیکن یہ کوئی معمولی کتا نہیں, یہ غوث پاک کی گلی کا کتا. ہمت تو دیکھیے, جرأت تو دیکھیے کہ خود کمزور ہے اور شیر سے مقابلہ ہے. دیکھتا ہے کہ یہ شیر میرے غوث پاک کی گائے کو کھانا چاہتا ہے تو آگے بڑھا اور اس کے کندھے کے اوپر ایک بھرپور تماچا مارتا ہے. میرے دوستوں, خدا کی شان یہ ہوئی کہ کتے کا تماچا لگنا تھا کہ شیر چکرا کے گرا اور وہیں ٹھنڈا. آج کا انسان پھر حیرت کرے گا کہ میاں یہ تو معلوم ہوتا ہے لیکن کوئی افسانہ ہے. یہ تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے کوئی کہانی ہے بچوں کو مطمئن کرنے کے لیے سنائی جا رہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ زمانہ بدل چکا ہے. آج کی دنیا کچھ اور ہے. آج کا انسان کہتا ہے کہ میاں کرامتوں کا وقت گیا, آج کی دنیا سائنس کی دنیا ہے. ٹھیک, تو کرامتوں کا وقت تمہارے لیے چلا گیا اس لیے کہ تم اللہ کے اس بتائے ہوئے صحیح راستے سے ہٹ گئے. نہ تمہاری نمازیں, نہ تمہارے روزے, نہ تمہارے دلوں میں نیکی کی قدر, نہ تم برائی سے پوری طریقے سے رکتے. اسی کی وجہ ہے کہ اس وقت کا مسلمان, ارے تمہیں اگر حیرت کرنا ہے تو اپنی تاریخ اٹھا کر دیکھو, تم ایک قدم کے اوپر تمہیں حیرانی ہوگی. تم متعجب ہوگے کہ میاں اس وقت کا مسلمان, ہم نے تھوڑی سی اس کی تعداد نے جس طرف اس نے قدم اٹھا دیا, نہتا بھی ہے, بھوکا بھی ہے, تعداد میں بھی کم ہے سمجھے, اور سامنے جو کافر ہیں وہ 10 گنا زیادہ ہے. ان کے پاس اسلحہ بھی ہے, ان کے پاس سواری کے جانور بھی ہیں, ان کے پیٹ بھی بھرے ہوئے ہیں,
बताती है कि थोड़े मुसलमानों ने, कलील मुसलमानों ने कसीर काफिरों के ऊपर फतह पाई। तो आज का मुसलमान क्या सोचता है? आज का मुसलमान सोचता है हाय अल्लाह क्या करें और क्या नहीं करें, ये कब बात तो बहुत है, हमारे पास टैंक नहीं है, हमारे पास हवाई जहाज नहीं है, हाय अल्लाह क्या करें क्या नहीं करें। देखो तो कितनी बड़ी तादाद में इन्होंने हम पर हमला कर दिया है। अब तो